ہیومن رائٹس پی کے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری۔ ناظرین، گزشتہ ہم نے 2-3 نشستوں میں آپ ہی کے کوشچن کو انٹرٹین کرتے ہوئے پریزیڈنشیل سسٹم آف گورنمنٹ پہ بات کی، اور ہم نے بتایا کہ کس طرح اس تاریخ کے اس نازک موڑ کے اوپر جو صدارتی نظام ہے وہ پاکستان کو بچانے کے لیے کتنا ضروری ہے، اور ہم نے تقابلی جائزہ بھی لیا پارلیمنٹری نظام کا اور صدارتی نظام کا، کہ کس طرح جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہمارے ہاں جو رہی ہے پارلیمانی نظام کے اندر، اور سٹیبل ڈیموکریسی نہیں رہی، اور ہم سب کی خواہش ہے کہ یہاں پہ جو جمہوریت ہے حقیقی معنوں میں وہ ایک سٹیبل جمہوریت ہو، اور جو کہ صرف صدارتی نظام کے ہی کے ذریعے ممکن ہے، اور وہ پروگرام ابھی بھی یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں، وہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے وہ بہت سارے دوستوں نے سوالات کیے، اور اس میں بنیادی جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا جو صدارتی نظام ہے وہ کیسے آ سکتا ہے، اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے، پھر اور خصوصی طور کے اوپر جب اب جو اس وقت اپوزیشن ہے، یا جو وہ لوگ جن کے مفادات اس کرپٹ سسٹم سے وابستہ ہیں، اس پارلیمانی نظام سے، جو پیسے کے بلبوتے کے اوپر جو ہے وہ اپنی جگہ بناتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، اور پھر پیسے کے بلبوتے کے اوپر وزارتیں حاصل کرتے ہیں، ان لوگوں کو کی گفتگو اگر آپ سنیں تو وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ آئین اس کی اجازت نہیں دیتا، آئین جو ہے وہ کیسے صدارتی نظام کی اجازت دے گا، کیونکہ آئین پارلیمانی نظام کی بات کرتا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں اگر ایسا کوئی سٹیپ ہوا تو وہ غیر آئینی ہوگا۔ پھر یہ کہا جاتا ہے اور سننے کو ملتا ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ کسی ایسے ایکٹ کو کالعدم قرار دے گی، یعنی کہ جتنے وہ کیا کہتے ہیں، جتنے منہ اتنی باتیں، مطلب جس نے آئین کی الف بے بھی نہیں پڑھی وہ بھی کہتا ہے کہ آئین جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بھئی آئین کو دیکھ تو لو کہ آئین کیا اس کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ لہٰذا آج کا جو بنیادی سوال ہے وہ یہی ہے اپنے ناظرین کو بتانا کہ بہت طریقہ کار ہیں، اور 2 آئینی طریقہ کار ہیں جس پہ ہم بات کریں گے، جس کے ذریعے جو ہے وہ بالکل بغیر کسی جو ہے وہ مشکل میں پڑے اور بغیر کسی معاملے کو الجھائے ہوئے ایک سیدھا سادہ ایک کانسٹیٹیوشنل وے ہے کہ آپ اس آئینی راستے کو اختیار کرتے ہوئے پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ لے آئیں آپ۔ تو یہ 2 جو آئینی راستے ہیں وہ کون سے راستے ہیں جس کے ذریعے آپ صدارتی نظام آ سکتا ہے اور انڈر دا کانسٹیٹیوشن آ سکتا ہے۔ لہٰذا ایسی کسی بات پہ بھی کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے جو یہ شور پہ شور مچائے جا رہے ہیں کہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی ہوگی، کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ معطل ہو جائے گا، حتیٰ کہ ایمرجنسی لگ جائے گی۔ یہ کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے، آسانی سے چیزیں ہو سکتی ہیں، تاکہ کہ کوئی اگر اپوزیشن ڈسٹربنس کریٹ کرتی ہے تو وہ اس کا ایک الگ سے ہے، پھر جانا کر پڑتا ہے آرٹیکل 232 میں، اور جو ایمرجنسی کی پروویژن ہے۔ تو فی الحال ہم اس کویسچن کو بھی، ایمرجنسی کے کویسچن کو بھی سیپریٹ ٹریٹ کریں گے۔ تو بنیادی سوال کی طرف آتے ہیں کہ وہ کون سے 2 راستے ہیں جس کے ذریعے بآسانی جو ہے وہ صدارتی نظام ملک کے اندر رائج ہو سکتا ہے۔ اس میں جو پہلا کانسٹیٹیوشنل وے ہے وہ تو ہمیں ملتا ہے آرٹیکل 238 آف دا کانسٹیٹیوشن میں، جو امینڈمنٹ کی بات کرتا ہے۔ آرٹیکل 238 جو ہے کانسٹیٹیوشن کی بک میرے ہاتھ میں ہے، اور آرٹیکل 238 کیا کہتا ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ 238 Amendment of Constitution. Subject to this part, the Constitution may be amended by Act of مجلس شورا پارلیمنٹ۔ اب کانسٹیٹیوشنل اور آگے جا کے آرٹیکل 239 جو ہے وہ بات کرتا ہے پروسیجر کی، امینڈمنٹ بل کی بات کرتا ہے۔ تو آرٹیکل 238 سے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آپ آ جاتی ہے، اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے اندر کہ ہم نے
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं जाना, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जाना है, तो इस के अमेंडमेंट के ज़रिए, आइन में अमेंडमेंट के ज़रिए आप आसानी सदारती निज़ाम जो है वो अख्तियार कर सकते हैं। आर्टिकल 239 में जो उसका प्रोसीजर दिया गया है उसमें 2/3 मेजॉरिटी रिक्वायर्ड है कि आप 2/3 मेजॉरिटी आप लेके आए, 2/3 मेजॉरिटी के ज़रिए आप उस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। और इसी का जो आर्टिकल 239 की उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ जो ये कह रहे हैं कि कोर्ट कालेदम करार दे देगी ऐसी हर चीज़ को, वो क्या कहती है आर्टिकल 239 का जो क्लाज आगे है वो 5 जो है वो क्या कहती है, नो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट और ऑन एनी ग्राउंड व्हाट्सएवर। सो कोई कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की ये क्लॉज कह रही है कि कोई भी कोर्ट जो है वो उसके ऊपर कोई ऑर्डर ही नहीं पास कर सकती। तो एक बासानी एक पैसेज है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जरिए। ये था एक रास्ता। अब दूसरे रास्ते पे आते हैं। अगर ये 2/3 मेजॉरिटी आप कह सकते हैं जो मुखालफिन हैं, वो मुखालफिन जो सदारती निज़ाम के मुखालिफ है, कोई हुकूमत की बात नहीं मैं कर रहा, जो सदारती निज़ाम के मुखालफिन हैं वो कह सकते हैं कि ये आर्टिकल चूँकि 2/3 मेजॉरिटी नहीं है लिहाजा सदारती निज़ाम नहीं आ सकता। तो उनके लिए कि जहाँ पे 239 का अगर रास्ता अख्तियार नहीं करना है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, तो आर्टिकल 48 दिया हुआ है आइन ने। आर्टिकल 48 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। आर्टिकल 48 की रेलिवेंट क्लास 6 है और उसमें प्राइम मिनिस्टर जो है वो एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जो है वो उसके ऊपर जो है वो रेफरेंडम का ऐलान कर सकता है। जैसे आर्टिकल 48 की क्लास 6 को देखते हैं, वो कहती है इफ at any time the prime minister considers it necessary to hold a referendum on any matter of national importance, he may refer the matter to the joint sitting of Majlis Shura Parliament, and if it is approved in joint sitting, the Prime Minister may cause such matter to be referred to a referendum in the form of a question that is capable of being answered by either yes or no. तो प्राइम मिनिस्टर ही को अख्तियार है इस क्लास के तहत कि सिंपल मेजॉरिटी के ज़रिए वो पार्लियामेंट से अप्रूव करवाए सिंपल मेजॉरिटी के ज़रिए, और उसके बाद जो है वो रेफरेंडम होल्ड करे, और रेफरेंडम में ये आ जाए कि क्या पाकिस्तान के जो अवाम हैं वो पार्लिमानी निज़ाम में ही रहना चाहते हैं जिसमें 75 साल से रह रहे हैं, या जो वो निज़ाम है सदारती निज़ाम की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो जब ये क्वेश्चन सिर्फ यस और नो में कि क्या सदारती निज़ाम हम चाहते हैं कि नहीं चाहते, इसके ऊपर रेफरेंडम हो जाता है, तो रेफरेंडम जो है में अवाम पाकिस्तान के ये फैसला कर देते हैं जो मेजॉरिटी है कि हमें सदारती निज़ाम चाहिए। तो इसके ज़रिए बड़ी आसानी के साथ जो है वो आगे इसका प्रोसीजर अगर आप देखें जो सेक्शन 48 है उसका, तो उसमें आगे क्लास 7 अगर पढ़ें तो ये सामने आती है बात कि एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट may lay down the procedure for the holding of referendum and the compiling and consolidation of the result of the referendum. तो इस रेफरेंडम के साथ ही अगर ये मेजॉरिटी फैसला करती है रेफरेंडम में कि हमें जो है सदारती सिस्टम चाहिए, तो अकॉर्डिंगली एज पर द रेफरेंडम जो है वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन में हम पार्लियामेंट शैल बी अंडर बाइंडिंग पोजीशन कि अवाम ने चूंकि कहा है रेफरेंडम के जरिए फैसला दे दिया है, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट कर लिया जाएगा और अकॉर्डिंगली जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनी जगह ले लेगा। तो इसमें कोई मसला फीसा गौरस जिसे हम कहते हैं कि कोई बहुत बड़ी कोई अचंभे की बात नहीं है। एक सीधा सादा से कॉन्स्टिट्यूशन ने ये जो प्रोविजंस दो रखी हैं ये इसी वजह से है ताकि कोई ऐसी सूरत हाल हो जिसमें कौम की ज़िंदगी का मसला हो और कौम को कोई डिलीवर करने की बात हो, तो वो इस आर्टिकल 48 की क्लास 6 के ज़रिए रेफरेंडम के ज़रिए
جو کہ پرائم منسٹر خود اس کا اناؤنس کر سکتے ہیں، تو وہ ریفرنڈم کروا کے جو ہے وہ قوم کا حقیقی معنوں میں مقدر بدلنے کی بات کی جائے۔ تو یہ وہ آئینی راستہ ہے جو ہم ضروری تھا ان لوگوں کے لیے رکھنا جو کنفیوژن کا شکار ہیں، یا وہ لوگ جو اس صدارتی نظام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اور یقیناً وہ باتیں کریں گے۔ وہ اشرافیہ، وہ سیاسی اشرافیہ جو 75 سال سے اس پارلیمانی نظام کے مزے لوٹ رہی ہے اور عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، وہ ضرور اس کی مخالفت کریں گے۔ لیکن پاکستان کے عوام کو پاکستان میں آنے والی اس تبدیلی کے ساتھ کھڑا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کا مقدر بدلنا چاہتے ہیں اور حقیقی تبدیلی چاہتے ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ پریزیڈنشل سسٹم کی طرف بڑھنا ہوگا۔ اقبال نے شاید کسی ایسے ہی موقع کے لیے کہا تھا، آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ ہیومن رائٹس سے مجھے اجازت دیجیے گا۔ جانے سے پہلے ہیومن رائٹس کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ آپ کی آواز ہے۔ السلام۔